بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 114 صورتیں نازل فرمائیں، یعنی ہمارا کلام قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ کی سب سے آخری آسمانی کتاب ہے، یہ 114 صورتوں پر مشتمل ہے، اور جس کی پہلی صورت جیسے سورہ فاتحہ ہے اور سب سے آخری سورۃ ناس ہے، اور سورہ فاتحہ سے لے کے آخری سورۃ ناس تک جتنی بھی صورتیں 114 یہ بنتی ہیں، کوئی سورہ مبارکہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے فضائل نہ ہوں۔ بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے فضائل اگر بیان ہوں تو ختم ہی نہ ہوں۔ سورۃ فاتحہ کے متعلق حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا بڑا مشہور قول ہے، آپ کو بتا دوں۔ فرماتے تھے، لوگوں اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ فاتحہ کے فضائل لکھوانے بیٹھ جاؤں تو اتنے رجسٹر جمع ہو جائیں کہ تمہیں انہیں اٹھانے کے لیے 70 اونٹ جمع کرنے پڑیں۔ یعنی اتنی فضیلت ہے بسم اللہ کی اور سورۃ فاتحہ کی کہ اگر اس کو لکھنے بیٹھ جائیں تو اتنے رجسٹر اور کتابیں جمع ہو جائیں کہ ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے تمہیں 70 اونٹ بلانے پڑیں۔ تو یعنی ایک فضیلت بتانا مقصود ہے اس انداز سے۔ تو بہرحال آج سورۃ یوسف کے بارے میں آپ کی وہ خدمت میں عرض کرنا تھا کہ سورۃ یوسف 12ویں سپارے میں ہے اور اس کا کچھ حصہ 13ویں سپارے میں ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس سورۃ مبارک کا نمبر 52 ہے، یعنی اس سے پہلے 51 صورتیں وہ نازل ہو چکی تھیں، تو 52ویں نمبر پہ یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور پوچھنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا، تو پھر اللہ تعالی نے یہ سورۃ مبارکہ نازل فرمائی، اور اس کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے خوبصورت ترین قصہ اللہ نے قصہ یوسف کو قرار دیا۔ احسن القصص یعنی قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ اگر کوئی ہے نبیوں میں تو وہ فرمایا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 28 سپاروں میں ہے، اور ان کے وہ واقعات بکھرے ہوئے ہیں، یعنی ایک جگہ موجود، یکجا نہیں ہے ایک ساتھ۔ 28 سپاروں میں حضرت موسیٰ اور ان کی امت اور ان کی قوم کے واقعات وہ بکھرے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو اللہ احسن القصص اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی پیدائش سے لے کے اور پھر وفات تک کا پورا قصہ اللہ نے اسی صورت میں جمع کر دیا۔ تو یوں بھی احسن القصص کے سب سے خوبصورت ترین قصہ ہے۔ تو سورۃ یوسف کے بارے میں یہ فضیلت لکھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورۃ
یوسف کی تلاوت کرے گا پابندی سے، یعنی روزانہ کے اپنے معمولات میں اس کو شامل کر لے گا، تو کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھنے کا مرحلہ آئے گا اور قبر سے سارے مردے اٹھیں گے، تو اس وقت میں اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو حسن یوسف عطا فرمائیں گے، یعنی جیسا حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو ایسا ہی حسن اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کو عطا فرمائیں گے کل حشر کے دن، جب قبروں سے اٹھنے کا مرحلہ ہوگا اور مردے زندہ ہوں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طریقے پر اسے حسن یوسف عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ پھر جس کو یہ فضیلت مل گئی کہ وہ اپنی قبر سے جب نکلے تو حسن یوسف اس کو عطا کیا گیا ہو، تو پھر آگے کے پھر جتنے مرحلے اللہ اس کو ویسے ہی آسان فرما دیں گے۔ پلسرات کی منزل ہے، میزان اور ترازو کا مرحلہ ہے، اور نامہ اعمال کی تقسیم کا مرحلہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ سارے کے سارے مرحلے اللہ تعالیٰ سورت یوسف کی تلاوت کی برکت سے آسان فرما دیں گے۔ تو یہ کوئی تھوڑی فضیلت ہے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے۔ اور فرمایا کہ اس کا ایک یہ بھی ہے فائدہ کہ اگر آپ کے حاسدین ہیں اور حسد کرنے والے ہیں اور وہ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں یا آپ کو آپ کے منصب سے نیچے گرانا چاہتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے بھائی، آپ کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں، اب آپ کے ساتھ کام کرنے والے آپ کو جو ہے وہ افسران کی نگاہوں میں آپ کا مقام گرانا چاہتے ہیں، جا جا کے آپ کی شکایتیں کرتے ہیں جھوٹی جھوٹی کہ بھئی آپ کا جو ہے وہ یہاں سے نوکری ختم ہو جائے، یا آپ کو جو مرتبہ یہاں ملا ہوا ہے اس سے آپ کو ہٹا دیا جائے۔ اس طرح کے حاسدین ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے دشمن، ایسے حاسدین جو آپ کو اپنے مقام اور منصب سے نیچے گرانا چاہیں یا نقصان پہنچانا چاہیں، اس کے لیے بھی سورت یوسف بہترین علاج ہے۔ فرمایا کہ یہ پابندی سے روزانہ پڑھا کرو، انشاءاللہ سورت یوسف کی برکت سے سارے دشمن اور حاسدین ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ یہ اس کا فائدہ ہے جو آج ہمارے دور میں تو بہرحال بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی۔ پھر فرمایا کہ یہ بھی سورت یوسف کی فضیلت ہے جو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام فضیلتوں سے بڑھ کر ہے۔ وہ کیا فرمایا کہ جو خود بھی سورت یوسف کی تلاوت کرے اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی پابند کرے، بیوی سے بھی کہے، بچوں سے بھی کہے بھئی یہ سورت یوسف پڑھا کرو، تو فرمایا خود بھی پڑھتا ہے، گھر والوں کو، اہل و عیال کو بھی جو ہے وہ پابند کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی موت کو آسان فرما دیں گے۔ اب کتنا بڑا انعام ہے، بتائیے ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ موت کی سختیاں آسان ہو جائیں۔ موت کے مرحلے سے جتنے بھی آئیں آگے اللہ پاک ایمان کے ساتھ، آسانی کے ساتھ وہ مرحلے گزر جائیں، تو فرمایا کتنا پیارا اجر ہے۔ سورت یوسف خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موت کے وقت آسانیاں فرمائیں گے۔ تو یہ اور کتنا اچھا جو ہے بہرحال یہ، اور جس کی موت کے وقت آسانیاں جس کو نصیب ہو گئیں تو سمجھ لیں پھر اس کی قبر میں بھی آسانیاں ہوں گی اور اس کی حشر میں بھی آسانیاں ہوں گی۔ سورت یوسف آپس کی دلوں کی محبت اور جوڑ کے لیے بھی بہترین نسخہ ہے۔ سورت یوسف کی تلاوت کریں ایک دفعہ، اور اس کے بعد یا سلامو یا ودودو، یا سلامو یا ودودو 313 دفعہ پڑھیں، اور یہ پڑھائی کر کے پھر کوئی میٹھی چیز جو بھی ہے
وہ کھانے پینے پہ دم کر کے جو بھی ناراض ہے یا جس کے دل میں جو ہے بھئی کوئی بات آ گئی ہے، وہ روٹھا ہوا ہے، تو اس کو وہ کھلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دلوں میں محبت پیدا کریں گے۔ تو اگر بیوی ناراض ہے یا اس طریقے پر روٹھی ہوئی ہے تو شوہر یہ عمل کر لے۔ اگر شوہر ناراض ہے اور بیوی اس کو منانا چاہتی ہے تو بیوی یہ عمل کر لے۔ بھائی بہنوں میں کوئی ایک دوسرے میں ناراضگی ہے تو وہ بھی اس طریقے پر سورت یوسف کی پڑھائی کر کے اور کھانے پینے کی چیزوں پہ دم کر کے ایک دوسرے کو بھیجیں تو انشاءاللہ دلوں میں جوڑ ہوگا، دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی اور اس سورہ مبارکہ کی برکت سے نفرتیں ختم ہوں گی۔ جو مائیں خواتین گھر میں کھانا پکاتی ہیں وہ بھی یہ پڑھائی کر کے اپنے کھانے پہ چائے بنا رہی ہیں اور کوئی چیزیں ہیں پڑھ کے دم کریں کہ میرے شوہر بھی کھائیں گے، بچے بھی کھائیں گے، میرے گھرانے میں آپس میں دلوں میں محبت ہو، نفرتیں دور ہوں۔ تو یہ تو بہترین نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا، دلوں میں جوڑ ہو، آپس میں نفرتیں ختم ہوں۔ تو یہ بہترین اس کا نسخہ جو ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو یہ سورت یوسف کا یہ بھی فائدہ ہے، لیکن یہ جائز محبت کے لیے ہے، ناجائز کے لیے نہیں ہے۔ یہ بس خود آپ سمجھدار ہیں پھر۔ اور فرمایا کہ سورت یوسف یہ آنکھوں کے لیے بھی بڑی مفید ہے، تو اس میں ایک دفعہ سورہ یوسف پڑھ کر اور پھر 313 دفعہ یا اللہ یا نور، یا اللہ یا نور 313 دفعہ پڑھ کر اور جو بھی سرما آپ لگاتے ہیں اس سرمے دانی پہ دم کر دیجئے۔ پھر روزانہ رات کو سونے سے پہلے سیدھی آنکھ میں 3 سلائیاں اور الٹی آنکھ میں 2 سلائیاں جو ہے سرمے کی لگائیں، بچوں کو بھی لگائیں، تو انشاءاللہ آنکھوں کی جتنی دکھ تکلیفیں بیماریاں ہیں وہ ساری کی ساری دور ہو جائیں گی اور اللہ آپ کی آنکھوں کو روشن کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس طریقے پر جو ہے آپ کی آنکھوں کو انشاءاللہ بیماریوں سے محفوظ کریں گے۔ تو یہ اصل میں سورت یوسف کے اندر دنیا کے بھی نفع چھپے ہیں، آخرت کے بھی چھپے ہیں، اور یہ صرف اسی سورت مبارکہ کی فضیلت نہیں ہے، پورا کا پورا قرآن ہی اللہ نے دنیا کے لیے بھی شفا اور برکت اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی شفا اور برکت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔